بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومقصرين فضائلهم أجمعين أما بعد قال سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. سارے حضرات جاگ کے مل کے نعرہ تکبیر. اللہ ساروں کا برابر کا ہے، مل کے نعرہ تکبیر. سارے حضرات ابھی نہیں بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. مل کے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد و بلند آواز. واجب العزت و احترام کلمہ گویان سرکار ختمی المرتبت موالیان حیدر قرار عزاداران سرکار سید الشہداء، آج ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے اور میں اس تاریخ کے مطابق عنوان گفتگو کے طور پر ایک آیت کو تلاوت کر چکا ہوں. آج کے دن کے دو واقعات یاد رکھنے کے قابل ہیں. تاریخ اسلام آج کے دن دو واقعات سے سجی ہوئی ہے. پہلا واقعہ آج کے دن یعنی یکم ربیع الاول 38 ہجری کو امیر المومنین کے علی بیٹے عباس نے جنگ صفین کو فتح کیا تھا. آج فتح صفین کا دن ہے اور جو کل کی رات گزار چکے ہیں میں اور آپ، اس رات نبیوں کے سلطان نے اللہ کے حکم سے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی. جو رات گزری ہے وہ ہجرت کی تھی اور جو دن گزار رہے ہو یہ صفین کی فتح کا دن تھا. میں کیونکہ سنی شیعہ تمام مسلمان بھائی تشریف فرمائے، میں ان کی خدمت میں قبلہ شاہ صاحب کل رات کے واقعات پڑھنا چاہتا. جب مکے میں اللہ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے نبی کا کوئی مددگار باقی نہیں رہا، ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، تو اللہ نے حکم دیا میرے حبیب مکے سے ہجرت فرما دے. میں ایک فکرہ عرض کرتا ہوں تمام سنی شیعہ مسلمان بھائیوں کی موجودگی میں. پروردگار اگر ابو طالب نہیں رہا تو کیا ہوا؟ تو ہے. اگر ابو طالب کی مدد نہیں رہی تو علی کل شیء قدیر تو ہے. کسی اور بندے کو طاقت دے دے کہ وہ تیرے نبی کی حفاظت کرے تو عجب نہیں کہ جواب آئے میں اللہ ہوں اور غیرت کا خالق ہوں. میری غیرت ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتی. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لے. اس نے نبیوں کے سلطان کو حکم دیا میرے حبیب مکہ چھوڑ اور مدینے تشریف لے جا. نبیوں کے سلطان نے اس رات یہاں سے جانے کا ارادہ فرمایا. جس صبح کو مشرکوں کی میٹنگ ہوئی
انہوں نے کہا جناب اگر کوئی ایک آدمی پیغمبر کو قتل کرے گا تو بنی ہاشم اس کے قبیلے سے بدلہ لیں گے، سارے قبیلے مل کے حملہ کرو تاکہ بنی ہاشم ساروں سے بدلہ نہ لے سکے۔ 70 قبیلوں کے 70 لوگ چنے گئے، 70 نئی تلواریں تیز کر کے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ جاگتے محمد کو مارنا مشکل ہے کیونکہ سائے کی طرح علی ساتھ ہوتا ہے۔ بزدل بے شک مشہور ہوں گے لیکن سوئے رسول پہ حملہ کرو اور اپنا مقصد حاصل کرو۔ ادھر انہوں نے میٹنگ کی، ادھر اللہ نے پیغام بھیجا، میرے حبیب آج اپنے بستر پہ کسی اپنے کو سلا کے، آج اپنے بستر پہ کسی اپنے کو سلا کے تو مدینے چلا جا۔ شام کا وقت تھا، یہ کچھ لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ پیغمبر نے بڑوں سے پوچھا، نہ یہ میٹنگ بلائی ہی نہیں، سیکرٹ معاملہ تھا، حکمت کی بات تھی، گھر والے سے کی گئی۔ حکمت کی باتیں گلی محلے میں نہیں ہوتی۔ یا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، میں چند منٹ کسی فکرے پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں، آج میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اس کو سونے کے لیے کہہ رہے ہیں جو کبھی سویا ہی نہیں۔ اس علی کو سونے کے لیے فرمایا جو کبھی سویا ہی نہیں۔ میرے علی بادشاہ کا اپنا فرمان ہے، اے صبح کے سورج گواہ ہے، علی نے ہمیشہ تجھے ابھرتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ پیغمبر نے اس سے کہا علی سو جاؤ، اور مل کے پتہ تو کرو جو کبھی سویا ہی نہیں اسے سلایا کیوں؟ قرآن میں آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی۔ قبلہ وہاں خدا نہیں سوتا تھا، فرش پہ علی نہیں سوتا تھا۔ اللہ نے حبیب سے منصوبہ بنا کے کہا اسے سلا تاکہ میں لا شریک رہوں۔ اسے سلا تاکہ کہیں نصیریوں کے دلائل میں اضافہ نہ ہو جائے، جتنی مہنگی بھی ہو اس کی نیند میں خریدوں گا، لیکن اسے سلا۔ توحید اور نبوت کے منصوبے سے وہ سویا جو کبھی نہیں سویا۔ آؤ علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ قبلہ ہر بندے کو سونے کے لیے اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، کوئی بتی جلا کے سوتا ہے، کوئی بجھا کے سوتا ہے۔ کسی کو شور میں نیند نہیں آتی اور کسی کو شور نہ ہو تو نیند نہیں آتی۔ ہر بندے کی اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے۔ شاہ عرب تیرے سونے کے کیا کہنے، علی کیسے ماحول میں سوتا ہے، 70 برہنہ تلواریں ہو، موت کا بستر ہو، علی آؤ میرے بستر میں سو جاؤ۔ پورے چیلنج سے سنی شیعہ مسلمانوں کے مجمع میں مجلس حسین میں منبر رسول پر پورے یقین امید کے تحت کہہ رہا ہوں، پوری قبلہ علی بادشاہ کی زندگی میں پیغمبر کے لیے نہ کیا ہے، نہ کیوں ہے، نہ کب ہے، نہ کیسے ہے، نہ اگر ہے، نہ مگر ہے۔ علی یہ کرو حاضر، علی وہ کرو حاضر۔ بس ایک واقعہ ہے ہجرت کا جس میں علی نے رسول سے کیا کہا، اور کہا کیا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں تو یا علی آپ نے کیوں، کیا، کب، کیسے، اگر مگر کبھی رسول کو کہا نہیں، آج کہا کیوں؟ کہا میں نبی کو نہیں کہہ رہا، امت کو بتا رہا ہوں کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی ہے۔ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اس فکرے پہ جو ابھی میں نے کہا آپ نے اپنی مرضی سے داد دی،
اگلے فکرے پہ میں آپ سے داد مانگ رہا ہوں، جاگ کے سننا اور اس پر غور کرنا۔ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مسکرا کے رسول فرماتے ہیں بچ جائے گی اگر تم میں بن کر سو جاؤ۔ یہ زبان مولا علی نے عطا فرمائی، میری جان بچ جائے گی اگر تم میں بن کر سو جاؤ۔ اگر علی بن کر سوئے تو جان نہیں بچے گی۔ آج میں بن کر سو جاؤ۔ یا رسول اللہ، جبرائیل آپ کا خادم ہے، جبرائیل کو حکم دے وہ سو جائے۔ اگر نبی چاہے تو جبرائیل کو حکم دے سکتے ہیں کیا میری جگہ پہ سو جاؤ؟ جبرائیل کی جرات ہے انکار کرے؟ نہیں کر سکتا۔ نبی سے کہو جبرائیل کو سلا دے، عجب نہیں کہ پیغمبر کہ خاموش، میرے مقام کو پہچانو، جبرائیل میرا نوکر ہوگا، فرشتہ ہوگا، نوری، لیکن ہے میرا نوکر۔ میرے سے کم تر کی جرات نہیں ہے کہ میرے بستر پہ سو جائے۔ قبلہ بستر ہوتی ہے پرائیویٹ جگہ، منبر ہوتا ہے سرکاری جگہ۔ میں رسول کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتا ہوں، جب پیغمبر کی پرائیویٹ جگہ پر محمد سے کم در سو نہ سکتا ہو، سرکاری جگہ پر محمد سے کم در بیٹھ کر دے سکتا۔ پرائیویٹ جگہ پر تو کسی کی ضرورت نہیں، سرکاری جگہ پر علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانت کافروں کی، انہیں واپس کرنا اور مجھے مدینے آ ملنا۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، یہ امانت کافروں کی لو، یہ صبح واپس کر دینا۔ خدا غری کی رحمت کرے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل محسن مذہب اہل بیت فرماتے تھے لاکھ احسان ہے پیغمبر کا کہ امانت علی کو دے کر گئے۔ سارے مل کے فرماتے تھے لاکھ احسان ہے پیغمبر کا کہ امانت علی کو دے کر گئے، اور کسی کو دے کے جاتے تو باقی کی زندگی قرضے اتارنے میں گزر جاتی۔ پھر فرمانا پڑتا قرض اتارو، نبوت سنوارو۔ نبوت چندوں سے نہیں چلتی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس میں دل آزاری ہو وہ حسین کی مجلس نہیں۔ یہ دو علم ہے میرے سامنے ابو الفضل عباس کے، کسی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں، دعوت فکر دینے کے لیے۔ میں ایک فکر عرض کرتا ہوں، ہر کھیت میں بیج اگتا نہیں ہے، بنجر زمین کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ میں زرخیز زمینیں سمجھ کر تمہارے حوالے فکرہ کرتا ہوں، یہ دو علم ہے مجھے ان کی قسم، جاؤ پوری کائنات میں پتہ کرو، نبی نے علی کے علاوہ کبھی کوئی امانت حیران ہو کے رسول، نبی نے پوری زندگی میں علی کے علاوہ کبھی کوئی امانت کسی اور کو دی ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی امانت علی کے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ ایک امانت تھی 39 دن دی، علم 40ویں دن واپس لے لی، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ اور دوسری سورہ برات کی تبلیغ، آدھے رستے سے واپس بلایا، بزرگ ناراض ہو گیا، مجھے کیوں بلایا؟ فرمایا نہ بھیجا تھا نہ بلایا ہے، جس کا قرآن ہے اس نے کہا یہ خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو۔ وہ امانت بھی لوٹائی تو علی کو دی، اور یہ امانت بھی قبلہ لوٹائی تو علی کو دی۔ پورے سنی شیعہ تمام مسلمان بھائیوں کو منبر رسول پر کہہ رہا ہوں، مجھے رسول کی رسالت کی قسم، مجھے آمنہ کے لال کی قسم، مجھے عبداللہ کے لخت جگر کی قسم، مجھے ابو طالب کی گود کے پالے کی قسم، قیامت کے دن محمد شفاعت نہ کرے، جاؤ پوری دنیا سے پوچھو، جو محمد مصطفیٰ مکہ چھوڑتے
ہوئے کافروں کی امانت علی کے علاوہ کسی کو نہ دیتا ہو، جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو نہ دیتا ہو، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے علاوہ کسی جو ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانت علی کے علاوہ کسی کو نہ دیتا ہو، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی امانت علی کے علاوہ کسی کو کیسے دے گا؟ اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ امانت اس کافر کی ہے، نفس رسول کے حوالے کرنا تھی۔ کیا امانت خود بول بول کے کہے میں اس کی ہوں، میں اس کی ہوں، میں اس کی، اور بڑی پکی نیند آئی علی۔ علی فرماتے ایک ہی رات سویا ہوں اور ٹکا کے سویا ہوں، اتنی اچھی نیند مجھے اور کبھی آئی نہیں۔ مالی کیونکہ ذکر جو نیندر دے بادشاہ اسلام کا فرنٹ کمزور نہ ہوتا تو آج ہمیں کوئی دہشت گرد نہ یہ ادھر کی گاڑی میں یہاں کے پرزے آگے فٹ کیے گئے۔ سامعین کرام یہ کر عالمین کے رسول نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ آپ مل کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ پہلے مولوی صاحبان کی ایک بات سن، سارے مولویوں نے یہ چبلے ماری کہ جناب علی کا قد چھوٹا تھا اور نبی کا قد بڑا تھا۔ خدا غریق رحمت کرے میرے استاد علامہ عرفان ادراب صاحب، وہ فرماتے تھے یہ جو کہتا ہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا اور نبی کا قد بڑا تھا، یہ مولوی کیمرہ لے کے کھڑا تھا۔ اسے پتہ کیسے چلا جی علی کا قد چھوٹا تھا؟ کہ جی علی کا قد نبی سے، تو نبی سے کہو لمبے قد والے کو سلائے اپنے بستر پر۔ یہ قبلہ ہمارے ملتان سائڈ پہ ایک شہر آتا ہے خیر پور ٹامے والی، خیر جی ایک دو آوازیں آئی ہیں جنہیں نہیں پتہ پوچھیں، نہیں تو اس کو آپ مطالعہ پاکستان کے نقشے میں بھی بے شک دیکھ لیں، ہے خیر پور ٹامے والی، وہاں کا ایک اہل سنت شاعر ہے، اہل سنت شاعر ریاض رحمانی، اس کی چھپی ہوئی کتاب کا ایک شعر ہے اور مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ سنی شیعہ میں فرق کوئی نہیں، دونوں ایک شاخ کے دو پھول ہیں اور دونوں ہی عاشق رسول۔ حسین کا جلوس ہو تب بھی دونوں اکٹھے ہیں، یہ عید میلاد کا جلوس نکلے گا تب بھی دونوں اکٹھے، کوئی فرق نہیں۔ اور اہل سنت شاعر کا شعر سنو، اور سرائکی میں شعر، کیونکہ حسین ابن علی کی مجلسوں کے صدقے میں سرائکی ساروں کو آتی ہے، بولنی نہ سمجھ رہی ساروں کو آتی ہے۔ فرماتے ہیں بیا کوئی سم نہیں سکدا نبی عربی دے بستر تے، بیا کوئی سم نہیں سکدا نبی عربی دے بستر تے، علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے۔ بیا کوئی سم نہیں سکدا نبی عربی دے بستر تے، علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے۔ میں تھے فتوے نلا ملا، پڑھا کر ان کتابوں کو، میرا قرآن زہرا ہے، میری تفسیر حیدر ہے۔ ملاوا کی میں انہا پانیاں کو نال حیدر دے،
کوئی چھپر مگر حیدر سمندر ہے. علی سو جاؤ. وہ امام جو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا لے، وہ بستر رسول پر ہے. رسول کا بستر کوئی چھوٹی چیز ہے. مکہ فتح ہو گیا اور حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے آئے. ان کی بیٹی ام المومنین ہے. تھوڑا تھوڑا آپ 2 قدم اگر آگے آ جائے تو یہ جو مومنین اب آ رہے ہیں انہیں بیٹھنے میں آسانی ہے. ایسے 2 قدم احسان سمجھ کے سے یہ اس طرح بھی اگر سلامت چل قبلہ آپ آگے آ جائیں. آپ آگے آ جائیں. فقیر بھائی، فقیر حسین ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جسے بھول گئی ہے ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لے، لیکن سارے صلوات پڑھو محمد. آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں جانیں قربان، کیونکہ یہاں سلام کردار کو ہے. اسلام میں رشتہ داری معیار نہیں ہے، کردار معیار ہے. کردار والا حبش کا بلال ہو، میرا نبی سینے سے لگاتا ہے. روم کا صہیب ہو، میرا نبی سینے سے لگاتا ہے. یمن کا کمبر ہو، علی اور اس کی اولاد سینے سے لگاتی ہے. حبش کی فضا ہو، سینے سے لگاتے ہیں. اور خون والے کا کردار ٹھیک نہ ہو تو بچدا ابی لہب وتب. یہ قرآن ہے. ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. کردار ام حبیبہ یہ بنی امیہ سے تعلق رکھتی ہے. انہی کی وجہ سے مسلمان امیر شام کو اپنا ماموں سمجھتے ہیں. وہ ماں اور ماں کا بھائی ماموں، خال المسلمین، مسلمانوں کا ماموں. اور اس رشتے سے حضرت ابو سفیان نانا بنتے، ماں کا باپ جو ہے. اور قبلہ خدا کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو رسول کی بیویوں کو اپنی ماں نہ سمجھے. اللہ نے انہیں ماں اس لیے بنایا کہ نالائق اولاد نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر اس کی بیواؤں سے شادی کے منصوبے نہ بنائے. میں مر جاؤں تو میری بیوی بیوہ کہلائے، اور نبی دنیا سے چلا جائے تو بیوی ماں کہلاتی ہے. اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. بسم اللہ قبلہ. ایک مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بھائی تشریف لے آئے اور میں سمیٹنے کی طرف روا دواؤں. لیکن رسول کا بستر ابھی بچھا ہوا ہے. ام حبیبہ آئی. ام حبیبہ کے گھر بستر چوک کے پھر کتنے جاما قبلہ. ہم بستر اٹھا کے چلنے والے نہیں. انتظار میں ضرور ہے لیکن در بدر نہیں. میں 2 میں عرض کرتا قبلہ. ایک واقعہ اور بھی ہے کہ چاند بندے ستے نے. سامعین گرامی کل حضرت ابو سفیان نے گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھا. حکومت مکہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد
اپنی اس بیٹی سے ملنے کے لیے آئے جو رسول کی بیوی بن چکی تھی، اور سنی شیعہ کتابوں میں یہ درج ہے کہ جیسے ہی اندر آیا بیٹی کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، ایسے کمرے میں دیکھا اچھا بستر کون سا ہے۔ چودھری نما ذہنوں کی یہ بڑی عادت ہوتی کہ دیکھے کون سی جگہ میرے، آؤ سیدھا آ کے رسول کے بستر پہ بیٹھنے لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے نہ کھڑا تھا نہ بھی بیٹھا تھا، کہ جناب ام حبیبہ ام المومنین نے رسول کا بستر یہ کہہ کے اپنے تازہ کلمہ پڑھ کے آنے والے باپ کے نیچے سے کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ماں کو چھوڑ کے ڈائریکٹ نانے تک نہیں پہنچا جا سکتا، ماں نے، ہماری ماں نے یہ کہہ کر نیچے سے بستر کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو نبی کی بیوی کا کردار یہ ہے قابل تعریف کہ شوہر کی سیٹ پر باپ کو نہیں بیٹھنے دیتی۔ نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی جو نبی کی جگہ پر باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ کیا بات، کیا بات، یہ کیا ہوا؟ اس نے نہیں بیٹھنے دیا، اور یہ رسول کا بستر، اور فرمایا علی سو جاؤ۔ علی سوئے، پیغمبر جانے لگے۔ آج نبیوں کا سلطان اپنی عزت اور جان بچا رہا ہے علی کے وسیلے سے۔ امانتیں واپس نہ دے تو عزت نہیں بچتی، علی کو نہ سلائے تو جان نہیں بچتی۔ توکل کا تکیہ، اطمینان کی چادر، آیتوں کا سائبان، نفس مطمئنہ کا باپ سکون سے سو گیا۔ کافروں نے میٹنگ کی، آج کل کی رات جاگنا بڑا آسان ہے، آج کل لوگ سوتے سوتے 2 بجا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو تھا، اس زمانے کے مشرقوں کا جاگنا، ساری رات کے تھکے ہارے مختلف جگہوں پہ جاگتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کب اندر جائیں۔ ابو لہب نے منع کیا کہ رات کو اندر نہ جاؤ۔ اچھا، جب رسول کو قتل کرنے لگے بلجاز بھی، اس وقت بھی ایک ہاشمی کو شامل کیا کہ اس کی مشاورت کے بغیر قتل رسول نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کلمہ پڑھ کے انہیں کیا منافقت ہو گئی، تخت بانٹتے ہوئے کسی ہاشمی کو نہیں بلایا ہے۔ جب سقیفہ کی میٹنگ تھی تب ہاشمی کو نہ بلایا، لیکن قتل رسول کی میٹنگ میں ابو لہب کو بلایا۔ صبح ہوئی اور یہ اندر داخل ہوئے، گئے تھے ہرن کے شکار پر، سامنا شیر سے ہو گیا۔ گئے تھے رحمت کو ڈھونڈنے، سامنے اللہ کا جلال سویا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابو جہل نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے غلاف علی ولی اللہ کو ہٹانے کی کوشش کی، امیر المومنین کا بایاں ہاتھ خلا میں اٹھا اور اس زور سے ابو جہل کے منہ پر پڑا، ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ۔ سو کے دستار پا کے سکتے پیسہ، بسم اللہ۔ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا۔ جیو سلامت رہو۔ گشت پجندہ سے سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی۔ پنجار پائسن، پسندل پائسن پاس، سپر پاور نعرہ سنت کا چوتھا خلیفہ، شیعوں کا پہلا امام، سنی شیعہ کا مشترکہ پیر، مصطفیٰ کے بستر پہ سو گیا۔ ایک فکر عرض کرتا ہوں لیکن اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ سے اسے بنائے گا جو فساد برپا کرے گا،
اللہ نے جواب دیا انی عالم و ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کوئی سوال کریں مولوی صاحب جواب بتاؤ، میں کو انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ کہیں جی ایک ہی جواب ہے۔ فرشتے چپ کر گئے، اللہ نے جواب ادھار رکھ لیا۔ ہجرت کی رات، کل جو رات گزری ہے، اللہ نے فرشتوں میں جواب دیا، تم کہتے تھے فساد کرے گا، وہ دیکھو محمد رسول اللہ ہجرت کر رہا ہے، علی ولی اللہ سو رہا ہے، انی عالم ما لا تعلمون۔ یہ وہ بات ہے جسے میں جانتا تھا اور تم نہیں جانتے تھے۔ اچھا تم دو فرشتوں کو میں ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل کو میکائیل کا بھائی بنا دیا، کہا تم فرشتوں میں سے ایک کی عمر میں نے زیادہ بنائی اور ایک کی تھوڑی۔ یہ نہیں بتایا زیادہ کس کی ہے اور تھوڑی کس کی۔ کہا جس کی زیادہ ہے کیا وہ اپنی زیادہ عمر اپنے بھائی کو دے گا؟ فرشتے چپ کر گئے، کہے معبود ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کریں۔ اللہ نے کہا وہ دیکھو، بوڑھا محمد جا رہا ہے، جوان علی سویا ہوا ہے، جاؤ ان کی حفاظت کرو۔ قبلہ چشم زدن میں جبرائیل و میکائیل نے ایک جست لگائی اور اس حجرے میں آئے جہاں نبوت سوتی تھی اور آج ولایت سوئی ہوئی۔ میکائیل دوڑ کر علی کے سر کی طرف آ گئے اور جبرائیل پاؤں کی طرف۔ میکائیل کہتا جبرائیل تو میرا استاد ضرور ہے لیکن میں تجھ سے آج جیت گیا۔ تو کھڑا ہے علی کے پاؤں کی طرف اور میں کھڑا ہوں علی کے سر کی طرف۔ مسکرا کے جبرائیل کہتے پہچان میں کس کا شاگرد ہوں؟ تو میرا شاگرد ہے تو تیری یہ استادیہ ہے، میں علی کا شاگرد ہوں تو میرا نصیب کیا ہوگا؟ دیکھ جبرائیل پھر بھی فائدے میں ہے، تو کھڑا سر کی طرف ہے لیکن دیکھ علی کے پاؤں رہا ہے، میں کھڑا پاؤں کی طرف ہوں لیکن دیکھ علی کا چہرہ رہا۔ اللہ کو اس ولی کا سونا اتنا پسند آیا، اس نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ قیمت مقرر ہوئی جو اس کی مرضی ہو، رجسٹری نازل ہوئی قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں ایک ایسا ہے جو مشتری بنو، اپنا نفس بیچ دیا اور اس کی ساری مرضیاں خرید لی۔ اپنا نفس بیچ دیا، ساری مرضیاں خرید لی۔ دنیا کے مولوی اکٹھے کر کے ان سے پوچھو موت کسے آتی ہے؟ نفس کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو صاحب نفس ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ علی کا نفس خرید لیا ہے اللہ نے، علی کا نفس خرید، قرآن میں آیت ہے سورہ رات، علی کا نفس خرید لیا اللہ نے۔ موت آتی ہے نفس کو، یا تو علی کا نفس علی کے پاس ثابت کرو، یا اگر علی کا نفس خدا نے خرید لیا تو علی کو موت نہیں آ سکتی۔ جب علی کو موت نہیں آئی تجھے یا علی مدد کہتے ہوئے موت کیوں آ جاتی ہے؟ اور قبلہ علی کو ہے نبی کی زبان پر اعتبار اور اس کی دلیل ہے تلواروں کے نیچے سونا۔ اگر اعتبار نہ ہوتا کبھی تو آنکھ کھول کے دیکھتا، یقین سے سو گیا۔ کیوں سو گیا؟ نبی نے کہا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا امانت واپس کرنا۔ اتنا اعتبار تھا علی کو محمد کی زبان پر، جانتے تھے صبح اٹھوں گا تو امانت واپس کروں گا۔ اور بیچا تھا نفس، اور موت آتی ہے نفس کو۔ اگر علی ذرا بھی آنکھ کھولتا فرشتے کہتے علی کی طرف سے سودا پکا نہیں،
نفس بیچے اور پھر بے قرار ہو جائے، سکون سے سویا، اطمینان سے سویا، بستر رسول پر سویا، صبح اٹھا، ابو جہل کو بھگایا، ابو جہل نے پوچھا محمد کہاں ہے؟ فرمایا میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ یہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اعلان کیا اپنی اپنی امانتیں لے لو، عورتوں کو لے کر علی چلے۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ جتنے قبلہ اس وقت کے ابو تھے، انہوں نے میٹنگ کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس لیے پریشان ہیں کہ اللہ کرے علی خیر نہ لگ جائے، فکر ہی نہ کریں گے قبلہ صبح کی۔ مومن پریشان اچھا ہی لگتا ہے۔ عالمین کا علی چلو، انہوں نے میٹنگ کی، علی کو ہاتھ سے نہ جانے دو، برہنہ تلواریں لے کر علی کے رستے میں آئے۔ عجیب فکرہ ہے لیکن اسی کے لیے جو جاگ رہا۔ ابو جہل نے ننگی تلوار لہرائی، علی تجھے نہیں جانے دیں گے، گرفتار کریں گے، محمد تجھے ڈھونڈتا یہاں آئے گا، معاذ اللہ ہم اسے بھی گرفتار کر لیں گے۔ جب تک بات علی کی ذات پر تھی علی خاموش رہا، اور جب گستاخ کی زبان رسول کی طرف پھیلی علی نے ایک مرتبہ جلالت کے عالم میں انگڑائی لی، اپنے باپ ابو طالب کی تلوار نکالی، ابو جہل کی ناک پہ رکھ کے کہتا ہے آج میری طرف سوچ کے بڑھنا، جو محمد میرا ہاتھ روک لیا کرتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں۔ آج وہ میرے ساتھ نہیں، بڑے دیر میں جا رہا ہوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں، کسی کو اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو روک لے، جنہوں نے مدینہ دیکھا وہ گواہی دو، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں دکھائے۔ مدینہ کے باہر بارڈر پر مکے کے رستے پر اسلام کی پہلی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد قباء۔ اللہ نے بنوائی کیوں؟ محمد ہجرت کرتے تھے مدینے کی طرف، مڑ مڑ کے یاد آتا تھا کعبہ، اللہ نے کہا جا کعبے کی شبیہ بنا۔ یہ مسجد کعبے کی شبیہ ہے۔ 3 دن آخری نبوت پہلے امام کا انتظار کرتی رہی۔ امام کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ 3 دن انتظار میں رہی نبوت، آیا علی، کالی تو آئے گا تو میں اندر جاؤں گا۔ ایک اونٹنی کا نام کسوہ، آل محمد سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ کبھی گمنام نہیں ہوتی، قبلہ ہر وہ چیز نامور ہو جاتی ہے۔ میں قبلہ ہندوستان مجلس پڑھنے گیا، ایک ہندو نے اٹھ کر ربائی پڑھی، ربائی تو مجھے یاد نہیں ہے، اس میں ہندی زیادہ تھی، وہ مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ تھا وحر حسین تیری کرپا کے کیا کہنے، 2 گھنٹے گھوڑا ذوالجناح بنے، سارا سال دودھ جلیبیاں کھاتا۔ جو حسین سے منسوب ہو جائے، جو آل محمد کا غلام ہو جائے، قرآن کی جو آیت آل محمد سے منسوب ہوئی اللہ نے اس کو بھی نام دیا۔ یہ آیہ تطہیر ہے، یہ آیہ غدیر ہے، یہ آیہ عشیر ہے، یہ آیہ مودت ہے، یہ آیہ اطاعت ہے، یعنی جو آیت آل محمد سے منسوب ہوئی اس کو نام مل گیا۔ جو حدیث آل محمد سے منسوب ہوئی اللہ نے اسے بھی نام دیا۔ یہ حدیث ثقلین ہے، یہ حدیث طیر ہے، یہ حدیث ولایت ہے، یہ حدیث باب مدینۃ العلم ہے۔ قبلہ جو سواری ان سے منسوب ہوئی اللہ نے اسے بھی نام عطا کیا۔ یہ مرتجز ہے، یہ اشہل ہے، یہ دلدل ہے، یہ ذوالجناح ہے۔ جو ہتھیار ان سے منسوب ہوا اللہ نے اسے بھی نام دیا، یہ ذوالفقار ہے، یہ ممشوق ہے۔ قصوہ رسول کی اونٹنی، اور ایک سواری پر 2 سوار بیٹھے، ایک بام پہ 2 جلوے نظر آئے، ایک بادے میں 2 چاند نظر آئے، ایک اونٹنی
ایمان. ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر آئیے. پیغمبر فرماتے ہیں جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی. قبلہ پیغمبر کا جانور بھی عالم الغیب ہوتا ہے. ان کا جانور بھی عالم الغیب ہوتا ہے. اسے معلوم ہے کہاں بیٹھنا ہے. نہ کسی کے باغ میں بیٹھی, نہ کسی کی تخت میں بیٹھی, جانتی تھی قصبی جگہ پر بیٹھنا. ان کے جانوروں کے بھی شایع نشان نہیں. مسکراتی ہوئی چلی, دو بھائیوں کے پلاٹ میں بیٹھی. رسول نے قیمت دی, پھر اونٹنی بیٹھی. کہا یا علی اترو, یہ میرا نیزہ پکڑو. مجھ سے پہلے اترو, میرا نیزہ پکڑو. لکیر کھینچو, میں یہاں مسجد بناؤں گا. قبلہ جس رقبے پر علی نے لکیر کھینچی وہاں مسجد نبوی بنی. جتنے حصے میں علی نے لکیر کھینچی اس جگہ پر نماز پوری پڑھو. وہ ہے رسول کے زمانے کی مسجد. مسلمانوں کے پاک جگہ کتنی ہے؟ دو, ایک مکہ ایک مدینہ. مکے میں کعبہ اور مدینے میں مسجد نبوی. یا علی تیرے کیا کہنے, مکے میں جہاں تیرے پہلے قدم پڑے وہاں کعبہ بن جاتا ہے, جہاں مدینے میں پہلے قدم پڑے وہاں مسجد نبوی بن جاتا ہے. اور آج کے دن سن 38 ہجری میں پیغمبر نے آواز دے کر جسے اپنا وزیر بنایا تھا, اس نے صفین کے میدان میں کہا آج میرا جی چاہتا ہے میرا اپنا کوئی بیٹا جا کر لڑے. اپنا بیٹا. حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں, کوئی میرا بیٹا دے. حنفی آگے بڑھے, کہا بابا 30,000 کا لشکر دے دے, اپنی تلوار دے دے, دعا اور گھوڑا دے دے, شام سے پہلے شامیوں کی شام کر دوں. فرما حنفیہ شام کو بڑی دیر ہے. آن آئے, کہا عصر سے پہلے آ جاؤں گا. فرما عصر کو بڑی دیر ہے. علی کی عزت کی قسم, یہ فکر ہے عباس کے, مولا نہ 30,000 کا لشکر چاہیے, بس اپنی دعا دے دے اور میں 1,48,000 کے لشکر پر حملہ کروں گا. اکیلا میمنہ میں اتروں گا, میسرہ سے ابھروں گا, قلب لشکر کے کلیجوں کو کاٹتا ہوا تیرے پہلے دشمن کو قتل کر کے آخری صف کے آخری دشمن کو قتل کروں گا. علی فرماتے عباس دیر کتنے لگے گی؟ فرما اگر تیرے پہلے دشمن کے سر کے زمین پہ گرنے سے پہلے میں آخری صف والے کو قتل نہ کر دوں تو عباس. بھی ہے اور خدا کی بڑی عطا ہے مولا حسین کے. مشہور زمانہ قبلہ اجازت بھائی تشریف فرمائے, ان کی نازل فکر کرتا ہوں. جس کی پناہ میں دین ہو اسے حسین کہتے ہیں, اور جس کی پناہ میں حسین ہو اسے ابو الفضل العباس. جب حملہ کر کے غازی واپس آیا نا, چہرہ خشک تھا, گرم ہوا کے چھونکے چہرے پر, تلوار کی تکبیریں بلند, پیاس لگی ہوئی. ایک غلام سے عباس نے پانی کہا. روایت کے فکر ہیں غلام دوڑنے لگا, اس سے پہلے حسین ٹھنڈے پانی کا جام لے کر عباس کے گھوڑے کے پاس آ گئے. غازی پانی پی, عباس نے پانی پیا. علی نے حسین کا ماتھا چوم کے کہا کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی بنے. اجر و کمال. یہاں 11 سال کا تھا, کربلا میں 32 سال کا. ایسے عباس کے لیے 9 لاکھ کا لشکر جمع ہوا تھا. کسی بھی میدان جنگ میں 2 ہستیاں قابل ذکر ہوتی, ایک لیڈر ایک کمانڈر. لیڈر کا کام اور ہے, کمانڈر کا کام اور ہے. جنگ لڑے یا نہ لڑے یہ فیصلہ لیڈر کرتا ہے. کیسے لڑیں یہ حکمت عملی کمانڈر بناتا ہے.
کربلا میں لیڈر حسین تھے، کمانڈر عباس تھا. رونا یا نہ رونا سوچنا ضرور. جو قبلہ 9 لاکھ کی فوج سے صرف 72 مردوں کو، جن میں 6 مہینے کا بھی ہے 80 سال کا بھی ہے، 10 گھنٹے تک لڑانے کا ہنر جانتا ہو، ایسے کمانڈر کو عباس کہتے ہیں. جس کے کپڑے جنت کا درزی سیے حسین ہوتا ہے، جس کے کپڑے فاطمہ سی کر جائے. اسے عباس ہے. ایک کا ایک فکرہ میں پڑھتا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، میں نے بھائی کو بڑی زحمت دی. خدا اس مجلس کو قبول کرے. جو ملک صاحب کے عزائم ہیں عزاداری حسین کے لیے، پاک بی بی کے صدقے مولا انہیں کامیاب کرے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے. جو آئے ہو اس مجلس میں رونے کے لیے، حسین کی ماں کے خالی واپس آنے کا صدقہ، اس کے بچے کی مجلس ہے، کوئی سنی کوئی شیعہ جو نیت کے ساتھ حسین کی محبت لے کر آیا ہے، خالی واپس نہ جائے. سورج کے سامنے چاند کبھی نہیں چمکتا. آنکھوں سے دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھو. ایک طرف حسین کے روزے کا سورج، دوسری طرف قمر بنی ہاشم کے روزے کا چاند. حسین الگ بانٹ رہے ہیں، عباس الگ. اپنے بھائی سے دعا لینے کے لیے فکر کہتا ہوں. قبلہ علم کا شہر محمد، دروازہ علی. کرم کا شہر حسین، دروازہ عباس. حکم ہے حسین کی زری پہ بعد میں جاؤ، عباس کی زری پہ پہلے جاؤ. جیسے جانتے ہو ہر معصوم کی قبر کے نیچے، کیونکہ 14 سال پہلے کی قبریں سرداب ہیں، سیڑھیاں نیچے اترتی. عباس کی قبر کی سیڑھیاں نیچے اترو. خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے. آج تک پانی معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. قبلہ تشنگی کی ریاضت کرنے والے کے قدموں میں بسم اللہ. قبلہ فرما رہے ہیں میں نے بھی زیارت کی ہے، اور قبلہ گواہی دیں گے آج تک پانی عباس کے قدموں میں پڑا. کوئی ایسی تشنگی کی ریاضت کی ہے عباس نے، کوئی پانی سے ایسا ناطہ جوڑا ہے، آج تک پانی کو رستہ نہیں مل رہا، نہ معافی مل رہی. قبلہ جس دن میں گیا اس دن 3 شعبان تھی. آپ ہی ایک دفعہ شعبان کے موسم میں وہاں تشریف لے گئے تھے، اور جو گئے ہیں 3 شعبان کو کربلا میں رش نہیں ہوتا. امام حسین کی ولادت کے دن قبلہ شدید کربلا میں رش نہیں ہوتا. اس دن رش ہوتا ہے نجف میں، لوگ علی کو مبارک دینے جاتے ہیں. آسوائن اور عراق کے مومنین کے لیے بھی دعا کر دینا، خدا انہیں فتنہ امریکہ سے نجات عطا کرے. 2 فکریں سننا، 2 فکریں کہوں گا. قبلہ 3 شعبان کو ایک سید ہم 4 امتی عباس کی کچی قبر پہ کھڑے روئے. خدام نے چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی شیشیاں دی، اس سیکنڈ میں پانی اپنے وطن لے جانا. تاریخوں سے پہلے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. ہم نے پلاسٹک کی شیشیوں میں پالا. ایک سید تھا ہمارے ساتھ، اس خود بیان کے پاؤں اور ہاتھ چھوڑ کے ڈالر آگے کر کے کہتے میں زیادہ پانی لے لوں. خدام کہتے جتنا مرضی لے لو، اب تو عباس کے پاس پانی ہے. کوئی دعا ہو، منت ہو، حاجت ہو. میں نے کہا میں بڑی جلدی چھوڑ رہا ہوں. آقا حسن اب تک ہی مجتہد ہیں، وہ فرماتے عباس کی مجلس میں جہاں عباس کا ذکر ہو، جو نیت سے روتے ہوئے کوئی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اب تک ہی فرماتے میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ غازی کے اپنے سینے میں 2 حسرتیں تھیں. ایک حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، اور دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچے، زینب کی چادر بچ. کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی. اس دن سے اللہ نے وعدہ کیا عباس تیرے ذکر میں جو کوئی مانگے گا میں اسے خالی واپس نہیں بھیجوں گا. قبلہ اس نے کہا میں زیادہ پانی لے لوں، اور اس نے کہا جتنا تیرا جی چاہے لے لے. پتہ نہیں قبلہ وہ بازار سے کہاں سے لے کر آیا تھا. ایک چھوٹی سی اس نے مشک نکالی، اور مشک میں غازی کی قبر کے پاس اس نے پانی بھرنا شروع کیا. ہم نے سمجھا یہ پاکستان پانی لے کر آئے گا. قبلہ پانی وہ وہاں سے ہوٹل لے گیا. ریاض شدید نہیں معلوم،
اس کے دل میں کہاں سے یہ بات آئی؟ مولا نے ڈالی یا اس نے سوچی؟ لیکن کلیجے کٹ کے رہ گئے، وہ پانی پہنتے ہو کہاں گیا؟ جب ہم شام پہنچے اور بی بی سکینہ کی زری آئی، اس نے مس کے تسمے کھولے، ماتم کر رہے تھے، اس کا سینہ نہیں دکھتا، اس نے مس کے تسمے کھولے، پانی بی بی سکینہ کی قبر پہ پھینکا، رو کے کہتے جاگ سکینہ، عباس کے بازو کٹ گئے تھے، اس کا نوکر پانی لے کر آیا ہے، اصغر کو بلا سکتی ہے تو بلا۔ اللہ لعنت اللہ وسیعلم اللہ۔ منظور تے قبول فرما، ذاکرین دی پڑھائی اور تمام اخراجات بانیاں جتنے خرچ کیتے ہیں، دعا مانگو جو مولا اپنے دربار منظور تے قبول فرما۔ ایک صلوات پڑھو اونچے آواز دینا محمد پاک دا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن